اللہ کے ولی کبھی کرامت ظاہر کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتی، اور کبھی وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتے اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سارا کنٹرول اللہ کا ہے، ٹھیک؟ اس لیے وہ تبلیغی جماعت والے ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے مخلوقات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوقات سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ صحیح؟ ولی ظاہر کرنا چاہے کرامت، اللہ نہ چاہے وہ ظاہر نہیں کر سکتا، اور ولی چھپانا چاہے اپنی کرامت کو، ولی اللہ اس ولی کی کرامت کو ظاہر کرنا چاہے کر دیتا ہے، اس سے کرامت، میں نے اس دن کہا تھا، ایسے سرزد ہوتی ہے اس کو خود پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس طرح یوں معلوم ہوا کہ نظام کار خدا کی ذات ہے۔ اس لیے کہ ولی دعوت دینے والا نہیں ہوتا، جبکہ نبی دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ ولی دعوت دینے والا نہیں ہوتا کہ اس کا حال اوصاف کے بقا کی طرف منسوب ہو، بلکہ وہ تو روح پوش ہوتا ہے، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، نبی ظاہر ہوتا ہے اور اس کا حال صفات کے فنا کی طرف موصوف ہوتا ہے۔ پس ان میں سے ایک نبی ہے، وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، اور ایک ولی ہے، صاحب ستر ہوتا ہے۔ ستر کہتے ہیں چھپنے کو۔ پس یہ ضروری ہوا کہ غیبت، دہشت، مدہوشی کے علاوہ کسی حالت میں کرامت ظاہر نہ ہو۔ پھر اس حساب سے یہ ضروری ہے کہ ولی سے کرامت، جب وہ اپنے سے بے خود ہو جاتا ہے، حالت جذب میں ہو جاتا ہے، وجد کا کوئی ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے بے خود بے خبر ہو جاتا ہے، ایسے میں اس سے کرامتیں سرزد ہوتی جاتی ہیں۔ اور اس میں تمام کا تمام حق تصرف حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا اللہ کی طرف سے آتا ہوا۔ اللہ اپنے کسی بھی ولی سے اس کرامت کو ظاہر کر دے، اور نہ چاہے ولی ظاہر کرنا چاہے وہ نہ کرے، رب قادر ہے۔ اور پھر ایسی جس کی یہ حالت ہوتی ہے، یعنی جب وہ اپنے سے غیب ہو، مدہوش ہو، حالت مستی میں ہو، حالت سکر میں ہو، حالت جذب میں ہو، وجد کے کمال کی انتہا میں ہو، ایسے میں اس سے جو نکل جاتا ہے، پھر وہ نکلتا ہے، رب کی طرف سے وہ ہوتا ہے، رب کی طرف سے وہ ہوتا ہے۔ جس شخص کی یہ حالت ہو، اس کی تمام گفتگو حق تعالیٰ کی ترتیب سے ہوتی ہے، اس کا سارا بولنا رب کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، اپنے سے نہیں بولتا۔ اور یہ عین حضور علیہ السلام کی گویا اس فیضان کا صدقہ ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اپنے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا کہ یہ میرے نبی علیہ السلام جو ہیں، یہ خواہشات نفسانی اپنی ذات سے کبھی بات ہی نہیں کرتے، بس وہی بات جو اللہ کی طرف سے ان کو وہی ہوتی ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنے دہن مبارک سے نکالا۔ اللہ بلواتا ہے تو نبی بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی اللہ بلواتا ہے تو ولی بولتا ہے، اس طرح کے کبھی تو حالت جذب میں ولی وہ بولی بولتا ہے جو اللہ کی اپنی شان ہوتی ہے۔ اللہ اپنی شان کا اظہار اس طرح سے کسی ولی کی زبان سے خود مولا کرتا ہے، اس کے لیے وہ پتہ نہیں کس صوفی شاعر نے ترجمانی کی کہ من نگو یم بگو، یعنی میں خود سے نہیں کہتا کہ میں کہوں کچھ، یار حق می گو یم بگو، میرا جو یار حق ہے وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم یہ کہو۔ اس لیے کہتے ہیں صدائے ندائے اللہ از حلقوں میں عبداللہ،
حلق عبداللہ کا صدا خدا کی، جس طرح وہ حق منصور حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ، وہ کہتے تھے نا انا الحق انا الحق انا الحق، جو ظاہر کے علماء تھے، جو طریقت کو نہیں جانتے تھے، جو روحانیت سے بے بہرا علماء تھے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو علماء سو تھے، بادشاہوں کے درباروں کی سلامیاں دینے والے حاضریاں، ایسے علماء، سرکاری علماء سمجھو، ابھی تو بہت، اس وقت بھی ہوتے تھے، ابھی تو 90% ہیں، اس وقت شاید کوئی 60% ہوں، ابھی 95% ہیں، اس وقت شاید کوئی 70% ایسے علماء سو، علماء ظاہر باطن کی حقیقت سے بے خبر، تو ایسے علماء پھر فتوے مار جاتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس نے کفر اس سے صادر ہوا، اس لیے اس کی سزا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، پھانسی دی جائے، جلا دیا جائے، ٹکڑے کیے جائیں، یہ فتوے دیے، اور ایسا ہوا حضرت کے ساتھ، سرمد کے ساتھ ایسا ہوا، ان کا گلا کاٹ دیا گیا، گلا کاٹ کے سر نیچے گر گیا، اللہ، ان سے بھی تو یہی سزا نکلی تھی، اور وہ حالت جذب کے کمال میں نکلا، اور وہ رب میں اتنے فنا تھے کہ رب ان کی زبان میں بولا، رب ان کی زبان میں بولا، چاہے یہ بات کسی کو ہضم ہو نہ ہو، اہل باطن کو ہضم ہوتی ہے، اہل نسبت کو ہضم ہوتی ہے، اہل روحانیت کو ہضم ہوتی ہے، اہل ظاہر کو اوپر سے گزرتی ہے۔ تو پھر میں نے پڑھا تھا کہ جب ان کا سر گلا کٹ کے سر جب دور گرا نا حضرت سرمد کا رحمت اللہ علیہ، دوڑ کر اپنے سر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، اور پھر جامع مسجد کی سیڑھیوں سے چیخ چیخ کر چڑھتے اوپر چھت کی طرف گئے، میں جا کے رسول اللہ سے شکایت کرتا ہوں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ میرے رسول اپنے امتیوں کے ان مستوں کو جانتے ہیں، کیا سمجھے، ہاں رسول کو پتہ ہی ہے میرے امت کے کوئی مست ہیں، کوئی صاحب جذب ہے، کوئی سیو و سکر ہے، کیونکہ وہ طبیب ہیں، پوری امت کے روحانی طبیب ہیں، نگران ہیں، تمام سلاسل کے سردار، ان کی نگرانی بانٹنے والے، ولایت خلافتوں کو، فیض کو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے انہی کو معمور فرمایا، ڈائریکٹ اللہ پاک کسی کو فیض نہیں دیتا، علم نہیں دیتا، دین نہیں دیتا، توحید کا سبق اللہ نے ڈائریکٹ کسی کو نہیں دیا ہے، اپنے نبی کے ذریعے دیا، نبی کے ذریعے سے فیضان اللہ دیتا ہے، نبی کے ذریعے قرآن آیا، نبی کے ذریعے ہم نے اسلام کو سمجھا، اللہ کی توحید کو سمجھا، ہم اس لائق تھوڑی اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کریں، کچھ بدبخت ظاہر پرست سمجھتے نہیں ہم اللہ سے ڈائریکٹ ہیں، ارے اپنی اوقات کو دیکھو تو صحیح، تم اللہ سے ڈائریکٹ ہے، اللہ تو کہتا ہے، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کسی بندے سے کلام کرے، ہاں وہ خود کو قرآن میں یوں فرماتے ہیں، تو تمہاری اوقات کیا ہے جو اللہ تم سے ڈائریکٹ ہو، نہ تم اللہ سے ڈائریکٹ ہو، نہ جی نہ ایسا ہے، اللہ نے اسباب پر یہ دنیا سجائی ہے، مسبب نے اسباب کو ذریعہ بنایا ہے، ہمارے واسطے اسباب کو ذریعہ بنایا ہے، اسباب کا انکار کفر ہے، اسباب کا انکار کفر ہے۔ اب پھر وہ کہہ گئے جی ظاہر والے جو صرف اسباب پر، مادیت پر جن کی نظر ہے، وہ تو سرمد پر بھی، حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ کہتے تھے سبحانی میں پاک ہوں، ماں اعظم شانی، کیا میری بلند شان ہے، تو یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو علماء نے سنا کان کھڑے ہو گئے اور فتویٰ دے دی یہ کافر ہے، یہ تو اللہ کی صفات شان ہے، یہ بولتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، کتنا عرصہ گزرا اس کشف الماجوب کو تحریر کرنے والے، اس کے مصنف حضرت سید مخدوم علی اجویری، جن کو دنیا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس میں حضرت منصور کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ منصور کو ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا، پھر خود فرماتا ہے نکلا تو ان سے حق تھا، کیا نکلا ان سے حق تھا، جانتے ہیں حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کو سنسار کرنے کا حکم ہوا
فتویٰ تھا بادشاہ کے دربار سے جاری ہوا، علماء کا متفقہ فتویٰ، تو پھر جب حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ فتویٰ تھا، اب اس کو اس فتوے پر عمل کرنا تھا، تو لوگ پتھر اٹھا کے لا کے حضرت منصور بن حلاج حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو سنگ باری کرتے تھے، سر پھٹتا، خون نکل رہا جا رہا، نکلا جا رہا، آپ مسکرائے جا رہے ہیں، مسکرائے جا رہے ہیں، کیونکہ اتنے جذب میں کہ اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ پتھر کی تکلیف کا حالت جذب میں پتہ نہیں چلتا، وہ پتہ نہیں چل رہا، مسکرا رہے، خون بہہ رہا، چہرہ بھرا ہوا، سارا جسم جبا ایسے باندھے ہوئے۔ پھر حضرت شبلی ابو بکر، ہمارے اوپر کے شیخ شبلی، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ، آپ آئے، بس ایسے ہاتھ میں ایسے تھا، ایسے اٹھا کر زور سے ایسے مارا، تو جب پیشانی پہ لگا وہ گلاب کا پھول تھا۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ فوراً رو پڑے، یہاں سے آواز حضرت شیخ شبلی نے، ایک دوسرے کی دنیا کے آپس کے لوگ ہیں، وہ ظاہر پرس پتھر مار رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ادھر معاملہ دیکھ، جب گلاب کا پھول لگا رو پڑے۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آواز دی، پتھروں پہ ہنستا ہے، وہ پھول پہ رویا؟ انہوں نے جواب دیا، پھول پہ اس لیے رویا، یہ پتھروں والے مجھے جانتے نہیں، تو مجھ کو جانتا ہے، دکھ اس ہوا اس بات کا ہوا، تو مجھے جانتا ہے، پھر بھی تو نے بھی مجھے مارا، بھلے پھول مارا، مجھے دکھ ہوا تیرے پھول سے، ان کے پتھروں سے نہیں، کیوں؟ یہ مجھے جانتے نہیں۔ یہ عقدہ ہی رہا اسی طرح سے۔ بہت سارے مشائخ طریقت کے کہتے ہیں ہم منصور نے صحیح کہا، کچھ کہتے ہیں ان کو ضبط کرنا چاہیے تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ ضبط کرنا چاہیے تھا، اپنے حال کو ضبط کرنا چاہیے تھا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ریاض الحق صاحب گواہ ہیں، سن رہے ہیں، ابھی شامل ہیں ہمارے ساتھ۔ شاہ چراغ مسجد میں حضرت جب یہ حضرت مختوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، ان کتاب کے مصنف کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے صبح جب تیاری فرما رہے تھے، عطر وطر خوشبو لگا کے، داڑھی مبارک کو کنگھی کر کے، سفید کرتا، سفید کپڑے، ساری جماعت والے تیاریاں کر رہے تھے، کچھ تیار تھے، حضرت بیٹھے تھے، بات چل رہی، اچانک حضرت فرمانے لگے، اس وقت بھائی جو حال ہو رہا ہے نا اپنا، سنبھالا نہیں جا رہا۔ پھر فرمایا، یقین کریں کہ ہم سے یہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ پھر فرمایا، ایسا یہ حال جن پر گزرا نا، وہ کہہ گئے میں خدا ہوں، ایسے کیا اپنے دونوں ہاتھ، پھر ایسے کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، ہم نے ہوش کا پیالہ پیا ہے۔ یہ حضرت جی آپ نے ان کے دادا پیر، سوچو ان کا مرتبہ مقام، سوچو، یہ 15ویں صدی کے بزرگ ہیں، حضرت منصور حسین 1000 سال پہلے زمان، 1200 سال پہلے کے بزرگ ہیں، بڑے بڑے شیخ جنید جیسے مجلسوں میں گزارنے والے رحمۃ اللہ، حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کی مجلسوں میں گزارنے والے، حضرت حسین بن منصور اللہ، اس طرح سے یہ رہا علماء کے در، یہی رہا کہ اس نے کفر بولا، صوفیہ کے در یہی رہا کہ وہ ضبط کرتا، اچھا تھا، کسی نے کہا ٹھیک کہا، کسی نے کہا نہ کہتا تو اچھا تھا، یہ کہا خاموش، کسی نے کہا خاموش رہتے تو اچھا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش بھی یوں فرماتے، کہا صحیح تھا، چپ رہتے تو اچھا تھا۔ حضرت پیر نبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد کے زمانے کے، ان کے زمانے سے 100-150 سال کا فرق، 200 سال کا درمیان کا ہے۔ آپ نے جب ان کے حالات سنے تو فرمایا منصور بیچ میں جا کے کہیں اٹک گیا تھا، مقام اعلیٰ بالا میں کہیں جا کر پھنس گیا تھا، فرمایا میں ہوتا اس زمانے میں اس اٹکاو سے اس کو نکال کر اور اوپر آگے بڑھا دیتا۔ یہ تو اہل طریقت تو یوں باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک، آج تک علماء ظاہر ابھی بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ منصور کفر کہہ گئے۔ پھر یہ عقدہ رہا، اس کو کوئی
دلیل سے ثابت نہیں کر سکا. جتنے مشائخ گزرے ان علماء ظاہر کو کوئی قرآن حدیث کی دلیل سے قائل نہیں کر پائے کہ بابا یہ حق ہے یار، یہ منصور ٹھیک ہے بھائی. حضرت قریشی پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت منصور کے زمانے سے کوئی 1200-1300 سال بعد دنیا میں تشریف لائے. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ سے مناجات کرنے کے لیے گئے، کوہ طور میں آواز آئی. انہوں نے یہ دیکھا نہیں، پہلے تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ وادی ہے، اس وادی میں ایک درخت ہے، ایسے چمک رہا ہے پورا درخت، پتا پتا ایسے چھن چھن اس سے نور کی کرنیں نکل رہے. وہ یہ سمجھے تھے وہ آگ ہے، کیونکہ آگ کی تلاش میں نکلے تھے. ان کی زوجہ بی بی ہاجرہ حمل سے تھی، ان کی پیدائش کا مسئلہ تھا. تو پھر اندھیری رات تھی، سفر میں تھے، تنہائی تھی، دونوں میاں بیوی اکیلے تھے. ایسے میں کیا نام ہے، بی بی ہاجرہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ، کوئی اور نام مبارک ہے، کوئی اور نام مبارک، حضرت شعیب کی بیٹی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، نبی کی بیٹی. تو درد ذیل میں تھی. انہوں نے بیوی اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ سے یوں فرمایا کہ آپ یہاں انتظار کریں، میں آگ تلاش کر کے لاتا ہوں. تو یہ روانہ ہو گئے. سامنے کوہ طور کی وادی ہے، اس کے اندر ایک درخت ہے. اس درخت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا تو چمک روشنی لگ رہی تھی، سمجھے آگ ہے، جا کے لاتا ہوں. جیسے جیسے قریب پہنچتے گئے انہوں نے دیکھا آگ تو ہے نہیں، البتہ یہ درخت اپنے تنے سے لے کر اپنے شاخوں سے لے کر پتا پتا اس کا بلب کی طرح چھن چھن چمک رہا. ایسے نور کے آنکھیں اس چندیا جائیں اس کو برداشت نہ کر سکیں. جب یہ حیرت سے دیکھنے لگے تو اچانک ایک درخت سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. ہے موسیٰ ہم اللہ ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے ہم ہیں معبود اصل. پھر فرمایا اور نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے. حضرت پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ فضل علی شاہ مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ اس قرآن پاک کی آیت سے استنباط فرمایا، اس کو دلیل بنایا، اس کو استدلال بنایا حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں. اب بیچ میں کتنا گیپ آیا، کوئی اس اشکال کو توڑ نہ سکا. صاحبان حال صاحبان طریقت جانتے ہوئے کوئی دلیل ان کو پلے نہیں پڑتی تھی. یہ ان کو یقین تھا کہ منصور حق پر تھا. حضرت خواجہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماویں اللہ قادر ذات ہے، اس میں شک تو نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، اللہ قادر ذات ہے. فرمایا اللہ قادر ذات ہے، اس قدر قادر ہے کہ اللہ پاک جب درخت سے اپنی بولی بولتے ہیں، ہے نا، درخت کہہ رہا ہے موسیٰ میں اللہ ہوں. قرآن میں ہے یہ بات، قرآن میں ہے کہ درخت سے آواز آئی. اللہ پاک خود قرآن میں فرما رہے درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں. اور اللہ پاک خود فرما رہے درخت سے آواز آئی، اس پرنور درخت سے آواز آئی اے موسیٰ میں اللہ ہوں. تو حضرت قریشی صاحب فرماتے ہیں جب ایک درخت سے اللہ اپنی ندا اپنی آواز نکالتا ہے، اپنی صدا نکالتا ہے، اس کی پکار آتی ہے کہ میں اللہ ہوں، جبکہ وہ درخت ہے، وہ کدھر سے اللہ ہے؟ ہم نے تو تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ درختوں کی بھی لوگ پوجا کرتے تھے. اب یہاں پر یہ درخت ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سننے کے باوجود اس درخت کو سجدہ تو نہیں کیا تھا، البتہ حیرت سے اس صدا کو سنتے رہے. پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی تو اللہ تھا جو درخت سے بولتا تھا. فرمایا جب درخت سے اللہ قادر ہے اپنی بولی نکال دے تو پھر انسان تو مرآت الرحمان ہے، انسان تو رحمان کا آئینہ ہے، اس میں سے اللہ کیسے نہ بولے؟ اور پھر نبی تو اللہ کا قاصد، ہاں اسے سنا درخت نے کہا. تو پھر جب درخت ہی کہے میں اللہ ہوں تو پھر منصور کہے کہ میں اللہ ہوں، تو
اللہ نے اس کی زبان سے کہا من نہ گویم بگو یار می گویت بگو، میں نہیں کہتا. وہ بعد کے سندھ یا پنجاب کے کسی صوفی بزرگ نے پھر اس کی ترجمانی فرمائی کہ میں نہیں کہتا کہ میں حق ہوں، میں نہیں کہتا میں حق ہوں. یار بھی گویت بگو، میرا یار کہتا ہے کہو.